السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ انتہائی گرمی بھی. بچے تو بہت خوش ہیں، مدرز بھی ہیپی ہیں، ریلیکسڈ ہیں، لیکن یہ ریلیکسیشن ہمیں صرف 2-3 دن تک اچھی لگتی ہے، پھر اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. مجھے تو ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچے نہ ہی صحیح سے کلیننگ کرنے دیتے ہیں، نہ ہی چیزوں کو ارینج کر کے رکھتے ہیں، بالکل ہی فری سٹائل میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اسکول آتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں تو ذرا ریلیکس رہتے ہیں ہم لوگ بھی. گھر تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ارینج ہے، ریلیکس ہے ہر چیز، لیکن ان کی چھٹیاں ہوتے ہی ہر چیز بکھر جاتی ہے. خیر یہاں بچوں نے تو کچھ نہیں بکھیرا تھا. 1 ہفتہ ہو گیا تھا، ہیلپر ایبسنٹ تھی کیونکہ اسے شدید ہیٹ سٹروک ہو گیا تھا، تو 1 ہفتے سے بیچاری بیمار تھی. اوپر سے کلیننگ تو ڈیلی میں کر رہی تھی، لیکن آج میں نے سوچا کہ اچھی طرح والز، سیلنگ اینڈ یہ صوفاز ہٹا کے، کارپٹ ہٹا کے ہر چیز کلین کرنی ہے. ایون کہ جو اتنے ہیوی یہ کبرڈز ہماری پڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی اچھے سے پش کر کے سارا ایریا میں نے واش کیا تھا. کافی سارا ٹائم میرا اس میں لگ گیا تھا، لیکن مزہ بہت آتا ہے کلیننگ کرنے میں. سچ میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے گھر کی کلیننگ کرتے رہنا، ہر چیز کو پراپرلی ارینج کرنا. تو جب ایسا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم کے بعد جب آپ کرتے ہو تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو بھی ہے بہت مجھے مزہ آیا، بہت مزے سے میں نے ہر چیز کو کلین کیا. یہاں بچوں کے بیگز میں اپنی جو سٹوریج ٹائپ کبرڈ ہے اس کے اندر رکھ رہی تھی. ماشاءاللہ اتنی اسپیس والی یہ کبرڈ ہے نا کہ اس کو میں نے سٹوریج کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. تو ابھی بچوں کا سمر ٹاسک کا کام ہوگا، سمر ویکیشنز کا کام وہ کریں گے، تو اس لیے لائٹ بیگز ہی لے کے جائیں گے. اسکول بیگز ان کے میں نے سنبھال دیے تھے، اور ساتھ ساتھ اب میں نے ساری کلیننگ شروع کر دی تھی. صوفوں کو اچھی طرح جھاڑا. فی الحال تو میں جھاڑ ہی سکتی تھی کیونکہ میرا فوکس تھا کہ ان کے نیچے جتنی مٹی کچرا ہے پہلے وہ سارا چلا جائے، بعد میں ان کے اوپر سے کلیننگ ہو جائے گی. اور جب سے صوفہ کورز میں نے ہٹائے ہیں، صوفے کا فرنٹ بہت زیادہ گندا ہونے لگا ہے. اب ان کی بہت اچھے سے کلیننگ ہونی ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ان کو لاسٹ ایئر جیسے میں نے واش کیے تھے یا تو ویسے واش کر لوں گی، یا جو میں DIY بناتی ہوں اسی سے کلین کر لوں گی. تو یہاں بے تحاشا ان کی بکس پڑی ہوئی تھی بچوں کی، ساری ٹیبل سے بکس میں نے ہٹائیں، جو چیزیں ردی میں ڈالنے والی تھیں ردی میں ڈال دیں، اچھی طرح ٹیبل کو کلین کر دیا. اور کشنز وغیرہ نیٹ ہی مجھے لگ رہے تھے. اچھا ایک ٹائم پہ اپنے اوپر بہت سارا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے کام کا. ابھی جس چیز پہ میرا فوکس ہے میں اسی کو کروں گی، ساتھ ساتھ باقی کاموں کو نہیں چھیڑوں گی کہ کشن کورز بھی اتار لوں اور صوفوں کی کلیننگ بھی شروع کر دوں اور ایوری تھنگ. نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جوائنٹ سسٹم میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس لیے میرے پاس لاؤنج اینڈ اپنا روم ہی ہے. تو میرے بچے یہیں بیٹھ کے اسٹڈی بھی کرتے ہیں، آرٹ اینڈ کرافٹ کے کام بھی کرتے ہیں، سارا کام یہیں پہ ہوتا ہے. تو آج ان کی ان ساری چیزوں کو اٹھا کے میں نے سنبھال دیا تھا. جتنے بھی انہوں نے یہ آئٹمس بنائے ہوئے تھے، گھوسٹ ہاؤس تھا، اینڈ جو بھی بس ان کو اچھا لگتا ہے بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو میں نے سمیٹ دیا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، بیٹھا بھی نہیں جاتا لاؤنج میں. تو یہ ساری چیزیں فی الحال مجھے ویسٹ لگ رہی تھیں، بلا وجہ ڈسٹ بھی ان پہ بہت زیادہ آ رہی تھی. اور پرابلم یہ ہے نا کہ اسپیس نہیں ہے، بچے بناتے ہیں پیاری پیاری چیزیں تو رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کہاں میں رکھوں. اس لیے میں بالکل لائٹ کر دوں گی لاؤنج کو. گرمیوں میں جتنی جگہ لائٹ ہوتی ہے نا اتنی زیادہ اس میں اسپیس لگتی ہے. تو ایک میرے پاس کارٹن پڑا ہوا تھا پریشر کوکر کا ہی، جو میں لاسٹ ٹائم لے کے آئی تھی، اس میں ہی ان کی ساری چیزیں ڈال کے اور سمیٹ کے رکھ دوں گی. جب ان کو چاہیے ہوں گی، جب بنانا چاہیں گی دوبارہ سے کچھ، تو اس میں سے لیتی رہیں گی. کارٹنز بھی کبھی کبھی بہت کام آتے ہیں. میں اکثر ان کو اٹھا کے پھینک دیتی تھی، اپنی ہیلپر کو دے دیتی تھی، لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اسٹور روم میں کارٹنز اٹھا کے رکھ دیا کروں. فی الحال تو میں نے ویسے ہی اس میں ساری چیزیں ڈال دی تھیں کہ آگے سے ساری یہ ہٹ جائیں اور اچھے سے میں صفائی شروع کر دوں. پہلے تو میں نے لگایا اچھے سے جھاڑو، کیونکہ اچھا یہ ایک ٹپیکل پاکستانی گھر کی صفائی ہے. کوئی فینسی صفائی میں یہاں پہ نہیں دکھاؤں گی، جیسے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے ولاگرز کو کہ ویکیوم وغیرہ کے ذریعے وہ کلین کر لیتی ہیں فرش کو. ہم بھی سمپل سے لوگ ہیں، ہم لوگ وہی اپنے پرانے طریقے سے ساری صفائی کرتے ہیں. ہم بجلی کی بچت کرنا چاہتے ہیں. ویکیوم کرنے کو میں کر تو لوں سارا، فرش بھی، کارپیٹس بھی اینڈ سب کچھ، لیکن اس کے بعد جو حال ہوتا ہے بجلی کا ناقابل بیان، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. تو بالکل سمپل جیسے ڈیلی بیسس پہ پاکستانی گھروں میں صفائی ہوتی ہے ویسے ہی میں دکھاؤں گی.
اچھی طرح ہر ایک چیز کے نیچے سے پہلے میں نے کچرا نکالا، کیونکہ جب آپ پانی ڈال لیتے ہو تو وہ مٹی وہیں کی وہیں جمی رہ جاتی ہے۔ ہیلپرز کا آنا، کام کرنا اور اچھی ہیلپرز کا ملنا جہاں بلیسنگ ہوتی ہے نا، وہاں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کو بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں، ہماری ایکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے، ہم ٹوٹلی ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی ہیلپرز کا ایبسنٹ ہونا بھی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور تھوڑا سا گھر میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آیا صفائیاں کیسی ہو رہی ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی جب وہ ایبسنٹ ہوتی ہیں نا تو لگ پتہ جاتا ہے ہمیں کہ یار کونا کونا تو صاف ہی نہیں ہے، یہ تو فرنٹ کی صفائی ہیں۔ خیر میں برائی نہیں کروں گی ان کی، اچھی خواتین ہیں، بہت اچھے سے کلیننگ کرتی ہیں، جیسا کہیں ویسا کرتی ہیں، لیکن میں اپنا قصور بتا رہی ہوں کہ ہم ہاؤس وائفز بہت زیادہ پھر ڈپینڈ کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی ان کا ایبسنٹ ہونا نا ہمیں جیسے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ایکٹیو ہو جاؤ، بالکل لیزی مت رہو۔ تو آج ایسا ہی تھا، مارننگ سے آئی تھنک یہاں پہ 5 بج گئے تھے۔ ایک چیز میں نے تو وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں جو یہاں پہ کچرا مچا ہوا تھا، جو ٹیبل کا حال تھا، جو اس سے پہلے کنسول کا حال تھا، جو صوفوں کا حال تھا، کافی ساری چیزیں میں ہٹا چکی تھی۔ تو یہ کنسول میں یوز کرتی ہوں بچوں کی بکس وغیرہ رکھنے کے لیے، ان کے نوٹس ہوتے ہیں، ان کے ایکسٹرا پیپرز ہوتے ہیں، تو اس کو بس میں نے اوپر سے ٹھیک کیا ہے، چیزوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ کافی ساری ردی میں ہٹا چکی تھی اس سے لاسٹ ٹائم، تو اس کے اوپر جتنے اب آئٹمز تھے سب وہ بھی ہٹا دیے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ اس جگہ کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں، شاید ڈفرینٹ آئٹم رکھنے سے یہ جگہ بہتر لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس اسپیس کم ہے نا تو اس کو جتنا لائٹ رکھیں اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اینڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ بالکل اس کو نیٹ کلین کرنے کے بعد کتنی اچھی لک لگ رہی تھی، اور ہر چیز میں نے اس پر سے کنسول سے، ٹیبل سے، ہر جگہ سے ہٹا دی تھی اور بالکل اس کو ایک لائٹ سا ویو دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کر لی تھی فلور کی اچھی طرح کلیننگ۔ پہلے میں نے سرف اینڈ سویپ وغیرہ ڈال کے واش کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ یہ صاف پانی سے اس کی کلیننگ ہو رہی تھی۔ اوکے جی، کلیننگ تو میری ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ انسٹاگرام کی میری آئی ڈی ہے صلاح الدین رخشی، اس کو بھی فالو کر لیجیے گا، اینڈ ولاگ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا۔ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی موٹیویشنل ولاگ لے کے آئیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے، تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، آئی تھنک بہت سارے لوگوں نے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس نہیں کیا ہوا، شاید ان کو اسی لیے نوٹیفیکیشنز نہیں جاتی، تو بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ولاگ میرا ملتا رہے۔